बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम बाद और मौजूद हूँ इस वक्त मैं इमाद रियल स्टेट पे, जो कि वाक़या है मरियम शादी हाल में, जो कि शमशाबाद रावलपिंडी में है। और इस वक्त मेरे साथ तहसीन इकबाल साहब, जो कि CEO हैं इमाद रियल स्टेट के। इनके पार्टनर्स में हैं अल्लादिता भाई और दूसरे हैं अब्दुल बासित साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना में काम का जो हालात था वो तो हम सब के सामने है जी। काम कोई नहीं था जी, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल डाउन था। फिर उसके बाद अभी काम बीच में था अच्छा खासा रहे, लेकिन ये जो बजट से पहले इन्होंने जो हमें खुशखबरी दी है कि जी टैक्सेस कम करें प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उससे जो है ना हमारी उम्मीदें ज़िंदा हो गई। और इंशाल्लाह उम्मीद कहते हैं, फ़िज़िकली तो कुछ नज़र नहीं आया, आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। बाकी जंग वाकई जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही है, ख़ास तौर हम बात करेंगे अपने मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की, तो बीइंग प्रॉपर्टी एडवाइज़र हम यही कह रहे हैं कि जी बहुत इधर पे जो ये लॉकडाउन का सिलसिला था तो इसने हमें बहुत डिस्टर्ब की। और हमारे समेत इस प्लाज़े में जितने कारोबारी हज़रात हैं वो सब ये गिला कर रहे हैं कि जी पुलिस आके तंग कर रही है। तो अब मैं तो हैरान हूँ कि चलो एक तरफ पेट्रोल महंगा हो गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो फिर आगे लॉकडाउन लग गया तो ये तो उल्टा कौम को नुकसान है, जो ख़ास तौर कारोबारी तबका है। इसमें मुझे कोई लॉजिकली बात नज़र नहीं आ रही कि ये किस तरह आप लोग पेट्रोल की बचत करेंगे इससे। ये मैं ख़ुद इस पे हैरान हूँ। और बाकी बस अल्लाह खैर करे, उम्मीद है इंशाल्लाह जुम्मे को है साइन होने जा रहे, उम्मीद है इंशाल्लाह। और होस्ट पाकिस्तान करे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और वतन अज़ीज़ से हमारा ये मोहब्बत है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने हुक्मरानों से और अपने ब्यूरोक्रेट से, सबसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ भी नरमी रखें। माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो अपनी मुल्क की तरफ भी तरजीह देनी चाहिए। जी तहसीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी की अब इस वक्त क्या पोजीशन है, एक तो कि आया बड़ा है काम या नुकसान पे जा रहा है, और कीमतों के लिहाज से जो प्रॉपर्टियों की पिछले दिनों में एकदम से चढ़ी फिर उतरी, तो अभी क्या पोजीशन है? देखिए प्रॉपर्टी में तो उतार चढ़ाव हमने देखे हैं बहुत, लेकिन अभी ये जो बजट में हमें ये खुशखबरी सुनाई है कि टैक्सेस कम कर रहे हैं ख़ासतौर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उससे उम्मीदें हैं हमें। इससे पहले तो काम की कोई मतलब इस जंग की वजह से काम नहीं था, ख़ासतौर प्रॉपर्टी का। आप रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में 3 मरले के प्लॉट्स से लेकर 5 मरले तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिए गए थे। ख़ास तौर पे बेवाओं को काफ़ी रिलीफ था। और अब कुछ सालों से ये हो रहा है, 2 सालों से, कि इन्होंने दोबारा से वो टैक्सेस जारी कर दिए हैं। तो इससे क्या असरात पड़ते हैं? इतने टैक्सेस फ्री होंगे तो ख़ास तौर प्रॉपर्टी के ऊपर तो ज़ाहिर सी बातें फिर तो उम्मीदें नज़र आएंगी। और जहाँ तक मुशर्रफ की दौर की बात है तो मैं रिसेंटली प्रॉपर्टी में कोई तकरीबन सिंस 5 ईयर्स से, तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। उम्मीदें हैं कि मुमकिन है कि आगे जो ना जो इस बजट में इन्होंने कहा है कि जी टैक्सेस कम करेंगे, तो अगर फिर इस तरह हुआ तो मुमकिन है कि काम चल जाएगा। ये बताइएगा कि ये जो बजट आया है ये आवाम दोस्त है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रॉपर्टी का अब इस वक्त क्या मेयार है, आया बढ़ी है, कम हुई है, खुशाइंद है, नुकसानदेह है, ये ज़रूर वाज़ेह कीजिए। बजट के हवाले से अगर बात करें तो बजट में कोई चीज़ें हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जो अभी अवलीन हमारा मसला है पेट्रोल का, जो मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए जी गरीब के लिए जो ना बहुत ही आसानदेह हो जाएगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में आपने बात की तो खुशाइंद है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगी अगर फ़िज़िकली काम किया जाए। तो अभी जस्ट वो न्यूज़ की हद तक बातें चल रही है, उम्मीद है आगे अगर काम की इन्होंने आसानी फरमाई तो मुमकिन है कि काम बेहतर हो जाएगी, खुशाइंद हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि बजट जो है वो खुशाइंद है, और इससे तो ये लगता है कि शायद आपकी बातों से कि मुल्क
کے لیے ہماری بہتری ہے اور اس بجٹ میں، اور خاص طور پہ عوام کے لیے ریلیف ہے، یہ کیا باتوں کی حد تک ہے یا ریئلٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ اور سیکنڈلی آپ بار بار پیٹرول کا ذکر کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت اسی دور میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی کہ اب اس پارٹی کے جس کے اپنے بھی انکشافات تھے اور عوام کا بھی یہی خیال تھا کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو ہمیں اس عذاب سے نکالے گی اور ہمارے لیے جینے کی راہیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، عوام خوشحال چلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جہاں سے انہوں نے لی تھی اس وقت پیٹرول کی قیمت 160 اور 170 تھی جب عمران خان نے حکومت چھوڑی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ 400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان کے دور میں 160 روپے فی لیٹر تھا، اور ابھی یہ جو جواز پیش کرے کہ جی جنگ کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاس سٹاک نہیں تھی؟ یہ تو جو ہمارے حکمران کہتے تھے کہ ہمارے پاس تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کی سٹاک پڑی، اور جب جنگ شروع گئی تو اس سے اگلے ہفتے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا، جو بالکل ایک غریب آدمی کے لیے میں کہتا ہوں کہ بوجھ نہیں ہے، یہ ایک سوسائڈ بم ہے۔ تو اتنا نہیں کرنا چاہیے جس طرح مطلب انہوں نے کیا۔ چلو جنگ تھی، پوری دنیا ڈسٹرب رہی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ کہ مطلب ہمارے ساتھ تو پھر حکومت نے بس وہ ایک دن والا حساب کیا نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کے لیے کوئی ایک اس طرح کے انسیڈنٹ کے لیے کوئی پری پلان ہونی چاہیے حکومت کے پاس اس طرح کے معاملات کے لیے۔ لائک اب عمران خان کی حکومت میں کرونا آ گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح اس کو ڈیل کیا، اس کو مطلب ہینڈل کیا، جو لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے، تو اس میں عمران خان نے اپنی عوام کے لیے بہت کچھ سوچا تھا اس میں، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ 100% نہیں تھا لیکن چلو کسی حد تک کامیاب۔ سیم ابھی اس حکومت میں جنگ آئی، تو جنگ کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی پری پلان ہونی چاہیے، ہمیں اسٹاک رکھنی چاہیے۔ کچھ کیا فائدہ اتنی ہیوی بجٹس کا اور اتنے عوام سے ٹیکسز لینے کا کہ آپ کے پاس اسٹاک ہی نہ پڑی۔ جس طرح ہمارے پاس میزائلوں کی اسٹاک پڑی ہے، اسی طرح پیٹرول کی بھی اسٹاک ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور کافی محنت کر رہی ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ چل رہی ہیں، کافی ساری امپرومنٹس بھی آئی ہیں، خاص طور پہ ستھرا پنجاب کا جو خواب تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ کسی دور میں بھی جتنی حکومتیں بھی آئیں وہ یہ کام نہیں کر سکیں، جس کے لیے کہ یہ فقید المثال بات ہے ان کے لیے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کی تھنکنگز بہت اچھی ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے۔ تو یہاں آپ یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل جہان نیوز کے توسط سے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں اس طرف بھی غور کریں کہ جو 3 مرلے اور 5 مرلے کے پہلے ٹیکس تھے وہ ختم تھے، تو انہیں کیوں شروع کیا گیا؟ اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے، جہاں پہ بات ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی، تو کسی حد تک وہ بہت اچھی کام کر رہی ہیں۔ لائک آپ نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب کا، تو ٹھیک ہے، وہ اس میں ماشاءاللہ بہترین کام کر رہی ہے۔ ابھی میں پنڈی میں جو نا ماشاءاللہ انہوں نے کمرشل میں یا پھر جو صدر کو جس طرح بنائے ہیں تو بہت ہی بہترین، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ باہر ملکوں کی طرح سیٹ اپ انہوں نے لگایا تھا، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ بات آپ نے کی پراپرٹی کے ٹیکسز کے حوالے سے، تو یہ تو اگر اس طرح کی ہو تو یہ اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، اور انویسٹر آئیں گے باہر ملکوں سے، لوگ انویسٹ کرنے آئیں گے۔ ہمارے پاس آتے ہیں بندے جو باہر ملکوں سے کہتے ہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو UK میں ہوتے ہیں اور یا گلف کنٹریز میں، وہ کہتے ہیں جی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ ہمیں فائدہ دے۔ اب کیسے اگر کہ ایک بندہ ادھر 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرے اور وہ اگلے سال پاکستان واپس آئے اور وہ چیز پھر 3 کروڑ کی ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ پھر یہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ ان کو ٹیکسز میں تو ریلیف مل جائے، یعنی جو 5 کروڑ کی انویسٹ کرے ان کو اگلے سال جب ہوا ہے تو یہ امید کر کے کہ 6 کروڑ کی چیز ہوگی، 7 کروڑ کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ پراپرٹی کا جو کام ہے پاکستان میں، یہ ایک بڑے پیمانے پہ اور بہترین کام ہے، اور چیز کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ پراپرٹی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ تو دکان نہیں بنا کے بیٹھ سکتے یا کوئی چھوٹا کام تو نہیں کرتے، وہ یہی کہہ رہے کہ ہم انویسٹ کریں، اور انویسٹ کیسے کریں جب کوئی ریلیف ہی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے مریم نواز صاحبہ سے کہ اس میں بھی آپ ذرا توجہ دیں اور عوام کو اور خاص طور اوورسیز کو جو ہے کوئی نہ کوئی ریلیف دے تاکہ ملک کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے۔ تحسین صاحب، آپ ہمیں یہ بتانا گوارا کریں گے کہ جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا
کہ 3 مرلے سے لے کے 5 مرلے تک جو ٹیکسز ختم تھے جو کہ دوبارہ جاری کر دیے گئے ہیں، کیا یہ غلط نہیں ہوا ہے اور کیا اس کو سدھارا نہیں جا سکتا؟ ہماری وزیر اعلیٰ جو اتنا ایکٹیو ہو کے ہر فیلڈ میں اپنا کام کر رہی ہے، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو 3 مرلے اور 5 مرلے بالخصوص جو بیوائیں ہیں ان پہ ٹیکسز نہ لگیں، یہ 3 سے 5 مرلے کی ریلیف انہیں دینی چاہیے اور اس پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ کیا آپ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ اور آپ کی یقیناً یونین بھی ہوگی، جو آپ جس طرح باقی اور آرگنائزیشنز ہیں ان کی یونینز ہوتی ہیں، اسی طرح ریل اسٹیٹ والوں کی بھی یونینز ہوگی، تو کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسا ایجنڈا اپنی یونین کے تھرو یا اپنے ریل اسٹیٹ والوں کے تھرو ایسا کوئی ایجنڈا رکھا ہے کہ جس پہ آپ وزیر اعلیٰ تک رسائی کریں اور انہیں یہ بات باور کرائیں کہ پراپرٹی کی قیمتوں میں ایک تو اتنا اضافہ ٹھیک نہیں، دوسرا ٹیکسز بے جا جو لگے ہوئے ہیں انہیں مکمل طور پہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اور بھی الاؤنسز ہیں جو ملتے ہیں، جو پراپرٹی کا کام چلے گا بڑھے گا، یقیناً ملک کی گروتھ بھی مضبوط ہوگی اور غریب لوگوں کو بھی اس میں سے ریلیف ملے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی 3 سے 5 مرلے کے اوپر جو ٹیکسز لگائے، یہ تو بالکل پل4 لینا چاہیے واپس کے، مطلب ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے، اس سے جو ہے نا مطلب اوبیسلی کام بڑھ جائے گا پراپرٹی کا بھی۔ اور دوسری آپ نے بات کی یونین کی، تو یونین ہماری اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن پھر اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے، تو امید کرتا ہے کہ جی نیکسٹ بھی مطلب کوئی گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی سوچیں اور کوئی ریلیف دے تو مہربانی ہوگی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دوران گفتگو CEO ریل اسٹیٹ تحسین اقبال صاحب نے پراپرٹی کے حوالے سے جو کچھ کہا، ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ نظر ثانی کرے کہ جو پہلے ٹیکسز معاف تھے 3 مرلے سے 5 مرلے کو، ان پہ دوبارہ ٹیکس لگانا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، انہیں تو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے تاکہ ملک کی معیشت میں اضافہ ہو اور پراپرٹی کا کام بڑھے، حکومت کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تحسین اقبال صاحب کا، CEO ریل اسٹیٹ کا، اور اجازت چاہوں گا کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس۔ اللہ حافظ۔